اردو زبان کا فروغ محض ایک زبان کا فروغ نہیں ہے، بلکہ ہندوستانی تہذیب و ثقافت اور کلچر کا فروغ ہے۔ اردو زبان صرف ایک زبان نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخ کا عنوان ہے۔ اردو زبان حلاوت اور شیرینی کا سرچشمہ ہے۔ اردو سلیقہ مندی اور وفا شعاری کا ماخذ ہے۔ بقول شاعر میں اردو کا مسافر ہوں یہی پہچان ہے میری، میں اردو کا مسافر ہوں یہی پہچان ہے میری، جہاں سے بھی گزرتا ہوں سلیقہ چھوڑ جاتا ہوں۔ زبان کسی خاص مذہب اور قوم کی ملکیت نہیں ہے۔ جو جس زبان کو بولتا ہے وہی زبان اس کی اپنی زبان کہلاتی ہے۔ اردو مہاتما گاندھی کی زبان بھی تھی اور ابوالکلام آزاد کی بھی، شہید بھگت سنگھ کی بھی زبان اردو تھی اور سید اشفاق اللہ خان کی بھی۔ اردو حقیقت میں تمام ہندوستانیوں کی مشترک زبان ہے۔ اس زبان میں حالی، اکبر، نذیر ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، تو انگریزوں پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اردو زبان کے فروغ کے سلسلے میں ہمارے سماج کو اس لیے بھی کوشاں رہنا چاہیے کہ اردو سے تلفظ درست ہوتا ہے اور گفتگو میں نکھار، شیرینی اور اثر پذیری پیدا ہوتی ہے۔ اس سے آداب گفتگو میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اردو زبان کے فروغ، تحفظ و ترقی اور بقا کے لیے ضروری ہے، اور ہماری سماجی ذمہ داری ہے کہ ہر اردو خواں اردو کو اپنے محلہ، اپنے گھر اور گرد و پیش کی زبان بنائے، اپنے گھر اردو کا اخبار منگوائے، اردو رسائل اور کتابیں خرید کر لائے۔ بہتر ہے کہ ہر گھر میں ایک لائبریری ہو جس میں اردو کی منتخب کتابیں ہوں۔ ایک اہم اور ضروری اقدام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو سے وابستہ کریں، انہیں اردو پڑھائیں، انہیں اردو کہانیاں اور لطیفے سنائیں، انہیں اردو نظمیں اور ترانے یاد کرائیں، ان سے اردو میں پہیلیاں پوچھیں۔ اردو کے فروغ کے سلسلے میں ہماری حکومتیں بہت سی اسکیمیں جاری کرتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وابستگان اردو ان اسکیموں سے بھرپور استفادہ کریں۔ ہماری سماجی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مکانوں، دکانوں، دفتروں کے سائن بورڈ ہندی اور انگلش کے ساتھ اردو میں بھی تیار کرائیں۔ مختلف تقاریب کے دعوت نامے اور وزٹنگ کارڈ اردو میں بھی بنوائیں۔ ایک مؤثر کام یہ بھی کیا جانا چاہیے کہ ہر اردو خواں اپنے گرد و پیش کے 10 افراد کو اردو پڑھانے کا نظم کریں۔ خاص طور پر طلبہ اور طالبات کو فوکس کیا جائے۔ اردو اسکولوں اور مدارس کے ذمہ داران اپنے اداروں کے بیرونی دیوار پر ایک بورڈ بنوائیں، اس پر روزانہ اردو میں اقوال زرعی لکھوانے کا اہتمام کریں۔ اس سلسلے میں وال پینٹنگ کی مہم چلائی جا سکتی ہے۔ آج اردو ایک بین الاقوامی زبان بنتی جا رہی ہے۔ یہ ہند و پاک کے علاوہ خلیجی ممالک، امریکہ اور یورپ کے بہت سے ملکوں میں بولی، لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ داغ کا یہ شعر کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ مختصر یہ کہ اردو زبان کے فروغ کے سلسلے میں جتنی بھی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں انہیں اپنانا چاہیے۔ خصوصاً آنے والی نسل اور گود میں پلنے والے بچوں کو اردو زبان سے آشنا کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کے لب و لہجہ میں مٹھاس، ان کے انداز گفتگو میں کشش اور ان کی معاشرتی زندگی میں سلیقہ اور وفا شعاری آئے۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے، اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ آئیے اردو زبان کو اپنائیں، اسے فروغ دیں، اسے لکھیں، پڑھیں اور عام کریں۔ میں بشیر بدر کے شعر پر اپنی بات ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ عطرداں سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی ہے اردو زبان کی خوشبو۔ شکریہ۔